बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने एक दोस्त के मशवरे पर तैयार होकर एक मौलवी से मिलने आया था। मेरा ताल्लुक इराक से था और मैं खाते पीते घराने का शख्स था। मेरी उम्र 26 बरस के करीब थी। मैं शादीशुदा ना था। मुस्तकिल शादी और उम्र भर साथ रखने वाली साथी के मुतालिक मेरे बहुत सारे मुतालबात थे, जिनका एक साथ एक लड़की पर पूरा होना कदरे मुश्किल था, क्योंकि मैं कंवारी, बाहया और निहायत खूबसूरत लड़की चाहता था जो तालीम याफ्ता भी हो और मुझ जैसे मॉडर्न लड़के के साथ हम कदम होकर चलने के काबिल हो। मुझे अपने काबिल कोई लड़की नहीं लगती थी, इसलिए मैं बीवी ढूंढने में नाकाम हो रहा था। मैंने अपने एक पुराने दोस्त की शादी पर उससे अपनी शादी की बात करते हुए जब अपनी मजबूरी बयान की तो मेरे दोस्त ने मुझे निहायत अजीब सा मशवरा दिया था। वो मुझे बोलने लगा कि जब तक तुम्हें सारी उम्र साथ रखने के लिए बीवी नहीं मिल जाती, तुम अगर चाहो तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए निकाह मता कर सकते हो, जिसमें सिर्फ तुम्हें पैसा देना होगा और तुम्हारा काम जायज़ तरीके से हो भी जाएगा, जिसमें गुनाह का अंदेशा ना होगा। निकाह मता का बताते हुए उसने जो इंकशाफ किया मुझे हक्का बक्का कर गए। मैं हैरत से अपने दोस्त की बातें सोच रहा था जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो भी शादी से पहले 3-4 मरतबा निकाह मता करके अपनी पसंदीदा और प्यारी लड़कियों के साथ जायज़ बंधन में बंध चुका है और उसे इसकी मौजूदा बीवी भी ऐसे ही मिली थी। उसने निकाह मता के लिए एक मौलवी के पास वो लड़की पसंद की थी। वो बहुत खूबसूरत और बमुश्किल 19 बरस की लड़की थी। मेरे दोस्त ने उससे निकाह कर लिया। उसके साथ वक्त गुजारा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कुंवारी थी और उसका किसी मर्द के साथ बिल्कुल पहला तजुर्बा था। वो लड़की बहुत मासूम सी थी जो कि मजबूरी और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर मेरे दोस्त के साथ निकाह मता करने पर तैयार हुई थी। जब मेरे दोस्त को उसकी मासूम फितरत और कंवारेपन का इल्म हुआ तो वो उससे दूर नहीं रह पाया और 1 माह के बाद उस लड़की से बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी बना चुका था। मैं फितरतन लापरवाह सा लड़का था, ज़्यादातर आला तालीम के सिलसिले में बिरोने मुल्क रहा था, तो इस बारे में इल्म नहीं रखता था, इसलिए अपने दोस्त की यह बातें मुझे हैरान कर गई थी। और तब उसने मुझे ये बताकर मज़ीद हैरान किया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि मेरे बाकी दोस्त भी इसी तरह निकाह मता करते हैं और अब भी उनमें से चंद एक शादीशुदा नहीं थे और निकाह मता करके ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। मैंने जब एक जायज़ रास्ता देखा तो मैं भी जल्द निकाह करने के लिए मचल उठा, क्योंकि निकाह मता में मुझे सिर्फ चंद रुपए देना पड़ते, काम भी बन जाता। ना मेहमान बुलाने की तंगी थी, ना बाकायदा शादी के बारी अखराजात उठाना पड़ते थे। अपने दोस्त से एक मौलवी का पता लेकर मैं मुतमिन हो गया और दोस्त की शादी के तीसरे ही दिन आज मैं उस मौलवी के पास पहुंच गया। मैं जो ये सोच रहा था कि शायद मुझसे मेरे ख़ानदान और तालीम वगैरह के सवालात किए जाएंगे, ये देखकर खुश हो गया कि उस मौलवी ने न ज़्यादा मुझसे सवालात किए, ना ही मुझे किसी मुश्किल में डाला, बल्कि उसने मेरे कहने पर निकाह मता पढ़ाने की हामी बढ़ी और एक जवान प्यारी सी लड़की के साथ निकाह पढ़ा दिया। मैं अपनी बीवी को एक होटल में ले गया और 3-4 रोज़ उसके साथ बहुत हक से गुजारे। ये मेरा पहला तजुर्बा था जो मुझे दिलचस्प लगा था, जिसमें गुनाह का खौफ भी नहीं था। वो कंवारी लड़की थी और उसका मिजाज भी बहुत दोस्ताना और आज़ादी भरा था, इसलिए मेरा चंद दिनों में ही उससे दिल भर गया और मैंने उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया। उस लड़की को आज़ाद करके मैं घर लौट गया था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये इत्मीनान था कि मुझे अब शादी के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं निहायत आराम व सुकून से अपने लिए बेहतरीन साथी की तलाश करने लगा था, वरना मुझे डर था जल्दबाजी में मैं किसी नापसंदीदा लड़की को ज़िंदगी में शामिल कर बैठूंगा। पहले मैं देर करने के लिए तैयार न था, क्योंकि मैं जवान था और मुझे एक महरम साथी की अशद ज़रूरत थी, मगर अब मुझे ऐसा कोई मसला ना था, क्योंकि अब मेरा ये मसला वक्ती तौर पर जायज़ तरीक़ा से पूरा हो सकता था। मुझे पहले निकाह को भी 1.5 माह गुजरा था कि मैंने फिर से उस मौलवी के पास पहुँचा। किस्मत से उस रोज़ वो मौलवी साहब मुयस्सर ना थे। मैं मायूस होकर लौटने लगा जब मुझे ख्याल आया कि किसी दूसरी मौलवी से रब्ता करूं। इराक के मुक़द्दस मज़ारात के ही इर्द गिर्द गलियों में जब मैंने निकाह करवाने के लिए किसी मौलवी की तलाश की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तकरीबन मौलवी निकाह मता पढ़ाने को तैयार नज़र आते थे। सब ने निकाह की मुख्तलिफ फ़ीस रखी हुई थी, कुछ बहुत भारी रकम लेते थे तो कुछ मुनासिब कीमत पर निकाह करवा देते थे। मैंने एक मौलवी को मुनासिब कीमत अदा करके दूसरी बार निकाह कर लिया और इस बार भी मैंने लड़की नहीं देखी थी और बिल्कुल अनजान लड़की को अपना महरम बना लिया था। जब इस बार भी मुझे लड़की खुश शक्ल मगर बढ़ती हुई मिली तो मैं बदमज़ा हो गया, मगर फिर जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने मौलवी साहब से
कंवारी और खूबसूरत लड़की का मुतालबा किया तो वो मुझसे बोले कि उनके पास कम से कम निकाह मता के लिए कोई ऐसी कंवारी या बहुत खूबसूरत लड़की फ़िलहाल मौजूद ना थी। मैं उस मौलवी से मायूस होकर एक और मौलवी साहब के पास पहुंचा। वो मौलवी साहब भारी फीस लेते थे, मगर मेरा मुतालबा पूरा करने को फौरी तैयार हो गए और बात तय होने के अगले ही लम्हे मौलवी साहब ने जो हरकत की वो मुझे हैरत से गुम कर गई थी, क्योंकि मौलवी साहब ने बाकायदा एक एल्बम निकाल कर मेरे सामने रखा और बोले कि इसमें निकाह के लिए तैयार लड़कियों की तस्वीर मौजूद है, तुम पसंद कर लो, उसी लड़की से निकाह पढ़ा दूंगा। मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी। मैं खुश हो गया क्योंकि पहले ही 2 बार मैं लड़की देखे बिना निकाह कर चुका था। मैंने एल्बम खोलकर तस्वीर देखना शुरू की तो वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां भी मौजूद थीं और चंद तस्वीर का मौलवी साहब ने बताया कि वो कंवारी लड़कियां थीं, जिनमें 1-2 तो निहायत कमसन थी। एक तस्वीर पर मैं बेसाख्ता रुक गया। वो बेहद हसीन बच्ची थी जिसका हुस्न तस्वीर में भी नुमाया हो रहा था और तवज्जो खींच रहा था, मगर वो बहुत कम उम्र लग रही थी। मैंने वो तस्वीर मौलवी साहब को दिखाई तो उन्होंने कहा कि इसकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी और वो अनछुई लड़की थी। मैं ये सुनकर एक पल के लिए चुप सा हो गया, क्योंकि एक तो उसके साथ निकाह पढ़ाने की मौलवी साहब ने बहुत भारी रकम बताई थी और अगर मैं पैसा दे भी देता तो दूसरी बड़ी वजह लड़की बहुत कमसन थी, इसलिए मैं निकाह करने से झिझक रहा था। अभी मैं सोच में गुम था कि उस लड़की से निकाह करना चाहिए या नहीं। मुझे तज़ब्ज़ुब में मुब्तला देखकर मुझे मौलवी साहब ने एक और तस्वीर दिखाई। वो लड़की भी अनछुई और कंवारी थी, मगर उसकी उम्र 18 बरस थी। वो लड़की खूबसूरत थी, मगर उसका हुस्न पहले वाली कमसन लड़की जैसा आंखों को भला लगने वाला ना था। क्योंकि वो उम्र में कुछ बड़ी बालिग थी, इसलिए मैंने उसी का इंतखाब कर लिया और निकाह की रकम अदा कर दी, जो कि 20,000 के करीब थी और मेरे लिए वो रकम अदायगी के काबिल थी। इसलिए मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया और फ़ीस अदा कर दी। मौलवी साहब ने निकाह की फ़ीस लेते ही उस लड़की को पैगाम भेज दिया और आधे घंटे के मुख्तसर इंतज़ार के बाद वो लड़की निहायत खूबसूरत लिबास में अच्छे से सजी हुई हमारे पास पहुंच गई। मुझे ये देखकर हैरत हुई थी कि एक कती अनजान शख्स से मिले और उसे देखे बिना ना सिर्फ वो कंवारी लड़की निकाह के लिए तैयार हो गई, बल्कि पूरी तैयारी के साथ निकाह के लिए आन पहुंची थी। चंद लम्हों में ही हम दोनों को निकाह के बंधन में बांध दिया गया। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ख्वाबगाह में पहुंच गया था। मेरी पहली 2 बीवियों की निस्बत वो लड़की कुछ झिझक का शिकार लग रही थी, मगर मैंने जब उससे बातचीत की तो उसकी झिझक भी ख़त्म हो गई। वो बाएतमाद लग रही थी, जल्द मुझसे घुल मिल गई। वो लड़की बहुत अच्छी थी और प्यारी भी बहुत थी। न जाने उसे क्या मजबूरी इस मुकाम तक लाई थी कि एक अनजान शख्स से बिना देखे निकाह करने पर मजबूर हो गई थी। मैं भी खुशशक्ल, बेहतरीन लिबास पहने एक पैसे वाला नौजवान था। मुझे देखकर उस लड़की की आंखों में वाज़े पसंदीदगी जाहिर हुई थी और मेरा दोस्ताना लहजा उसे चंद लम्हों में मेरा असीर कर चुका था। मैं उसके बारे में मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा नहीं जान सकता था और मुझे उसे जानने में दिलचस्पी भी नहीं हो पाई थी। वो जितनी प्यारी और अच्छी थी, मगर मुझे वैसा मुतवज्जो करने में नाकाम हुई थी जैसा वो 9 बरस की बच्ची ने मुझे अपनी तरफ माइल किया था। उस बच्ची का हुस्न भूलने के लायक ना था। वो तस्वीर में ही सुनहरी आंखों वाली गुड़िया लग रही थी कि मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर होने लगा कि वो हकीकत में कैसी नज़र आती होगी। अजीब सी बात थी कि एक इतनी खूबसूरत लड़की को अपने निकाह में लेकर और उसके साथ रात बसर करने के बावजूद वो मासूम और आंखों को बाता हसीन चेहरा मेरे ख्याल से नहीं जा पाया था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं उसी लड़की को अपने निकाह में लेने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। हालांकि वो बस एक बच्ची थी और शायद नाबालिग भी थी, वो भी निकाह के काबिल भी ना थी। फिर भी मेरा दिल मुझे बार बार उकसा रहा था कि मैं उसे एक बार हासिल करूं। उस बच्ची को बार बार सोचते हुए मुझे अपना आप बिल्कुल किसी गिरे हुए हवस परस्त मर्द जैसा लग रहा था, जिसे सिर्फ एक वजूद से मतलब होता है। मैंने खुद को बहुत दलाइल दिए कि मेरा मकसद बुरा नहीं है, ना मुझे उसके हुस्न से या उसके वजूद से कोई मतलब है, बस मुझे उस बच्ची में कशिश महसूस हो रही थी और मैंने दिल में ये बहाना बनाने की कोशिश भी की कि शायद मैं सिर्फ उसे जानने का शौक पाल रहा हूँ। मगर सच मैं भी जानता था कि वो सफ़ेद शफाफ चेहरे वाली गुड़िया जैसी बच्ची मेरी दिलचस्पी का सामान बन चुकी है और शायद उसे मैं अब सारी उम्र भुला नहीं सकता। मैं अगली सुबह अपनी लामहदूद सोचों से तंग आकर उस लड़की को तलाक दे दी और शेख साहिब के पास पहुंच गया। मैंने संजीदगी से उस बच्ची को अपने निकाह में लेने का मुतालबा किया। मुझे अंदाज़ा था कि यूं अगले ही रोज़ दूसरी बच्ची से निकाह करने पर वो मौलवी साहब राज़ी ना होंगे, मगर मैं उन्हें भारी रकम देकर मनाने का सोच चुका था, क्योंकि मैं अब उस लड़की को हाथ से जाने नहीं दे सकता था।
میرے دماغ پر ایک ہی بھوت سوار ہو چکا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑا کہ میں مولوی کے سامنے کس قسم کا مرد ثابت ہو رہا ہوں، نہ مجھے اپنے ضمیر کی ملامت سے کوئی فرق پڑا تھا۔ لیکن مجھے تب حیرت کا شدید جھٹکا لگا جو مولوی صاحب نے اعتراض کا ایک بھی لفظ بولے بنا فوری حامی بڑھ لی اور ایک ساتھ 40,000 کی باری رقم فیس کے طور پر بتا دی۔ میں چونک گیا تھا کیونکہ ایک روز پہلے اس بچی سے نکاح کی فیس 30,000 تک تھی، مگر شاید وہ مولوی بھی میری بے چینی بانپ چکا تھا اس لیے فیس بڑھا دی۔ میں اس وقت بس کسی طرح اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے بحث نہیں کی اور فیس ادا کرنے کی حامی بڑھ لی۔ مولوی نے اس بار بھی اس بچی کو پیغام دیا تھا۔ پہلی بار میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، وہ بچی بھی تقریباً آدھے گھنٹے تک پہنچی تھی، اور اس بار مجھے یہ وقت اتنا طویل لگا کہ میں ایک جگہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ بچی پہنچی تو میری نظریں اس پر جمی رہ گئیں۔ وہ تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اس کا قد کاٹ اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی لگ رہی تھی۔ وہ بہت خاموش طبع لگ رہی تھی۔ اس کا لباس بھی سادہ اور عام سا تھا اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے کوئی تیاری کر کے نہیں آئی تھی، جیسے یہ نکاح اس کی شدید مجبوری ہو۔ یہ سب محسوس کر کے میں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر میں مزید اپنے ارادے میں اٹل ہوا کہ میں نے اسے ہر حال میں اپنے نکاح میں لینا ہے۔ شیخ صاحب نے ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ نکاح قانونی طور پر ٹھیک تھا یا نہیں، کیونکہ عراق میں لڑکی کی شادی کی قانونی عمر 18 برس تھی۔ اگر کوئی کم عمر ہو تو زیادہ سے زیادہ 15 برس تک کی لڑکی کو کچھ خاص وجوہات کی بنا پر عدالت نکاح کی اجازت دے دیتی ہے، مگر وہ بچی 9 برس کی تھی۔ لیکن شیخ صاحب نے مجھے اطمینان دلایا کہ یہ سب جائز ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا اور نکاح کے بعد اس بچی کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس بچی کے تاثرات یکدم بدل سے گئے تھے۔ میں اس کے قریب جانے لگا تو اچانک وہ اٹھی اور میرے قریب آ گئی۔ ابھی میں اس کی اس حرکت پر چونکا تھا کہ اس کی اگلی حرکت نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں سکتہ زدہ سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری رات میری سوچ سے بالکل الگ گزری تھی۔ میں نے جو سوچا تھا سب اس کے برعکس ہوا تھا۔ میں خود اس بچی کے ساتھ نکاح کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا اور اسے پانے کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر تب میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ کم عمر اور کماری ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، تو میں اسے بھی پہلی لڑکی کی طرح باتوں باتوں میں مطمئن کر لوں گا۔ مگر نکاح کی رات اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھوں میں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بچی میرے نکاح میں تھی اور میں جب تک چاہتا اس پر حق جتا سکتا تھا۔ جب میں نے اگلے ہی روز واپس جانے کی تیاری باندھی تو مولوی نے حیرت کا واضح اظہار کیا تھا۔ یقیناً اسے لگا تھا کہ میرا دماغی توازن جواب دے گیا ہے، کیونکہ جتنا میں اس بچی کے لیے پاگل ہوا تھا اور اتنی باری فیس ادا کی تھی، مولوی کے مطابق تو کم سے کم چند روز تک میں اس بچی کو بالکل آزاد نہ کرتا، مگر میں اگلے ہی روز اسے چھوڑ کر واپس چلا آیا تھا۔ وہ رات میرے لیے یادگار رات بن چکی تھی اور میرے لیے بہت قیمتی بھی تھی، مگر میں اس رات کے علاوہ مزید وقت اس بچی کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ حالانکہ وہ میری بیوی تھی۔ میرے اس نکاح کو 1 ماہ گزر گیا۔ میں دوبارہ کسی مولوی کے پاس نہیں گیا، نہ ہی کسی لڑکی سے نکاح متاع کرنے کی خواہش کی تھی۔ میرے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا اور میں اب کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک روز میرا اسی دوست سے دوبارہ ملنا ہوا جس نے مجھے اس نکاح کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے مجھ سے مل کر جب نکاح کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے اس 9 سالہ حسین بچی کے بارے میں اپنے دوست کو سب بتا دیا۔ میرا دوست بھی میری باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی اور سنجیدگی سے بولا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نکاح متاع کی ساری تفصیلات دے دی تھی اور سب سچ کھول کر تمہارے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ سب تمہیں کیوں اتنا حیران کر رہا ہے؟ میں اپنے دوست کی بات پر گمسم سا ہو گیا۔ مجھے اب اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں نکاح متاع سے بالکل انجان تھا اور شاید میری طرح بہت سے لوگ اس نکاح کی حقیقت سے ناواقف ہوں گے۔ نکاح متاع ایک متنازع مذہبی عمل ہے جسے شیعہ مسلک میں وقتی شادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں خاتون کو شادی کے لیے رقم دی جاتی ہے۔ سنی اکثریتی ممالک میں نکاح المسیار میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب مجھے نہ صرف میرے دوست نے بتایا تھا بلکہ میں نے خود بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے یہ سب معلومات حاصل کی تھی جو مجھے حیران کر گئی تھی۔ نکاح متاع ایک معاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے جس میں شادی کی مدت اور عارضی بیگم کو اس کے عوض دی جانے والی رقم درج ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کسی مولوی کی جانب سے تصدیق ضروری نہیں، تاہم عموماً مولوی اس عمل کے لیے موجود ہوتا ہے
میرے لیے یہ باتیں بالکل انوکھی تھیں کیونکہ میں عراقی لڑکا تھا، مگر پہلے تعلیم کی وجہ سے مصروف رہا اور پھر تعلیم کے سلسلے میں ہی میں ملک سے باہر چلا گیا۔ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے میں اپنے ملک کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ اس نکاح کی اصل حقیقت یہ تھی کہ صدیوں پہلے اس قسم کا نکاح عموماً تاجر اور مقامات مقدسہ کا دورہ کرنے والے وہ مرد کرتے تھے جو اپنی بیویوں سے دور ہونے کی وجہ سے کسی ساتھی کے متلاشی ہوتے تھے۔ ان کے لیے جائز بندھن فائدہ مند ہوتا تھا جو بوجھ نہیں بنتا تھا، کیونکہ اس نکاح کی مدت 1 گھنٹے سے لے کر 99 برس تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور شوہر پر خاتون کے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب چاہے اس شادی کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں مسلم علماء کی رائے منقسم ہے، بلکہ کچھ علماء کا خیال تو یہ بھی ہے کہ یہ نکاح سراسر جسم فروشی کو بس ایک قانونی شکل دینے کا نام ہے۔ میں پڑھا لکھا باشعور لڑکا تھا، مجھے بھی تھوڑا بہت اسی بات سے اتفاق تھا کہ یہ شریعت اور قانون کے نام پر جسم فروشی کی جا رہی تھی، کیونکہ عراق کے فوجداری قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو اگر لڑکی کی عمر 15 سے 18 برس کے درمیان ہے تو اس کو 7 برس، اور اگر وہ 15 برس سے بھی کم عمر ہے تو اسے 10 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس قانونی سزا سے بچنے کے لیے نکاح متاع کو شریعت کی طرح سب کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، جس میں عورت اور مرد کے درمیان بننے والا تعلق جائز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں نے ایک رپورٹ کھنگالی تو پتہ چلا کہ بغداد سے 120 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک مقدس شہر کربلا میں شریعہ شادی دفتر کے سب سے سینئر مولوی شیخ عماد السادی سے جب بی بی سی نے دریافت کیا کہ وہ نکاح متاع کے حق میں ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن وہ کبھی ایسا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے والے کو جیل بھیج دیا جائے، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عماد السادی کے برعکس کچھ مولوی نہایت مزے سے نکاح متاع کرواتے ہیں، اور مجھے یہ بھی حیرت تھی کہ ان پر حکومت کی طرف سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ یہ کام رازداری سے کر رہے تھے یا پھر یہ نکاح قانونی حیثیت اختیار کر چکا تھا، مگر اس بات کا مجھے کوئی سرا نہیں مل پایا تھا۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ اس نکاح کے پیچھے مرد کی ضرورت چھپی تھی، جبکہ لڑکیاں 90% غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو کر یہ نکاح کر رہی تھیں۔ مولوی نکاح کی فیس میں سے ان لڑکیوں کو حصہ دیتے تھے جس سے ان کا خرچہ چلتا تھا۔ چند ایک لوگ ایسے بھی تھے جو یہ نکاح نہیں کرواتے تھے بلکہ اس کی مذمت بھی کرتے تھے اور اسے جسم فروشی کا نام دیتے تھے، مگر ایسے مولویوں کی تعداد 10 میں سے 2 ہی تھی۔ باقی مولوی اس کام کو اپنے اپنے انداز سے کر رہے تھے، بعض جگہ باقاعدہ تصاویر دکھا کر یا پھر بالمشافہ ملاقات کروا کر لڑکیاں پسند کروائی جاتی تھیں اور پھر نکاح کیا جاتا تھا۔ مگر اس میں بھی اگر ایک لڑکی پسند نہ آئے تو مولوی دوسری لڑکی پیش کر دیتے، وہ بھی دل کو نہ بائے تو تیسری، الغرض یہاں کوئی حد یا تعداد مقرر نہ تھی۔ یوں مجھ جیسے کچھ گناہ و ثواب کے چکر میں الجھنے والے لوگ نکاح متاع سے مطمئن ہو کر اپنی جنسی ضروریات پوری کر لیتے، اور جب کوئی عمر بڑھ کی ساتھی مل جاتی تو اس سے نکاح کر کے شادی کے بندھن میں بندھ جاتے تھے۔ میں 3 لڑکیوں سے نکاح کر کے مطمئن تھا کہ میں نے شرعی اور جائز طریقے سے لڑکیوں کو حاصل کیا تھا، مگر اس رات 9 سالہ بچی کے سامنے جاتے ہی پہلی بار مجھے میرے ضمیر نے ملامت کیا تھا، کیونکہ وہ کم سن بچی یکدم میرے قدموں میں گرتی رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس نکاح کے لیے بالکل تیار نہ تھی، نہ ہی وہ ایسا کوئی تعلق باندھنا چاہتی تھی، وہ خوف کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ غربت کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچائی گئی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس کے 4 مزید کم سن بہن بھائی تھے اور والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے تنگ دستی سے تنگ آ کر اس کے جوان ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس کی تصویر بنا کر مولوی کو دے دی تاکہ نکاح متاع سے رقم حاصل کر کے گھر چلایا جائے۔ وہ بچی اپنے حالات سے مجبور تھی، مگر دماغی طور پر اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ اسے خوف تھا کہ میں اس کی کسی مجبوری کو سمجھنے سے انکار کر دوں گا، مگر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا صحیح غلط کیا تھا، مگر میرے دل نے تو مجھے پہلی بار ملامت کی کہ یہ سب غلط کام تھا۔ میں سر جھکا ایک طرف بیٹھ گیا تھا اور وہ بچی ساری رات روتی رہی تھی۔ دوسری لڑکیوں سے نکاح کی میں نے پہلے ہی 1-2 روز کی مدت رکھی تھی، مگر اس بچی کے ساتھ نکاح کا میں نے عرصہ لمبا رکھا تھا۔ میں اسے جلد طلاق دینے کو تیار نہیں تھا اور یہی شرائط وہ لڑکی جانتی تھی، اس لیے اس کا غم سے برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی ایک روز میں اسے اپنا حق وصول کر لوں گا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ دوسرے الفاظ میں اسے نکاح کی باری قیمت چکا کر اسے خرید چکا تھا۔ مگر اگلی صبح میں نے اس بچی کے سامنے ایک شرط رکھ دی جس نے اسے ٹھٹکا دیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے مجھے کتنی دیر دیکھتی رہی تھی،
مگر پھر وہ میری شرط مان گئی، جس کے بدلے میں اسے میں آزادی دینے کو تیار تھا۔ میں اگلی صبح اس بچی سے اپنا مطالبہ منوا کر مطمئن سا واپس لوٹ آیا تھا۔ میرے دوست کو بھی اس بچی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نکاح متاع کی یہ ساری حقیقت وہ پہلے سے جانتا تھا اور مجھے بھی بتا چکا تھا۔ اس میں لڑکی غربت کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ دماغی طور پر راضی بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ سب جان کر بھی نکاح کرتا رہا اور اس بچی کو بھی اپنے نکاح میں لے چکا تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میں نے پہلی رات اس بچی کے رونے پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی ضمیر کی ملامت پر اپنی خواہش اور طلب کو حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اس بات کو 5-6 ماہ گزر گئے، لیکن میں دوبارہ کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچ پایا تھا۔ کچھ وقت بعد میری بہت اچھی جگہ پر جاب ہو گئی، میری شادی کی عمر تھی اور گھر والے شادی کے بارے میں سوال کرنے لگے، لیکن میں اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر چکا تھا، جو سب کے لیے حیران کن بات تھی۔ میں اپنی مرضی کا مالک تھا اور خود مختار تھا، اس لیے مجھ سے کوئی ضد نہیں کی گئی تھی۔ پورے 5 سال میں نے شادی کا بالکل نام نہیں لیا۔ اس دوران میں نے ترقی کی بہت سی منازل طے کر لی تھی۔ یورپ میں نوکری لگنے کی وجہ سے میں عراق سے یورپ چلا گیا اور 4 سال بعد اچانک میں عراق پہنچا تو پہلی فرصت میں اسی بچی کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر بسیدہ سا تھا، میں اس پتے کے بارے میں شروع سے جانتا تھا، مگر اس گھر میں آنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میرے سامنے دروازہ کھولنے والی ایک جوان لڑکی تھی جو ایک بڑی سی چادر میں چھپی تھی۔ جو میں نے اپنا تعارف دیا تو اسے جھٹکا لگا اور مجھے فوری اپنے گھر میں آنے کا راستہ دیتی وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ اندر جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ وہی بچی تھی جس سے میں نے نکاح متاع کیا تھا۔ وہ اب جوان لڑکی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے 5 سال پہلے اس صبح رکھی جانے والی اپنی شرط پر دلی اطمینان محسوس ہوا تھا۔ میں نے تب اسے اس شرط پر جانے دیا تھا کہ وہ میری نکاح میں رہے گی اور میں اس کا خرچ ادا کروں گا۔ جب وہ قانونی طور پر 18 برس کی ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کر کے شادی کر لوں گا۔ میری شرط کے مطابق وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی میں نے اسے طلاق دی تھی کہ وہ ایسا کر سکے۔ وہ میری شرط بخوشی قبول کر گئی۔ میں جانتا تھا وہ بچی میرے نکاح میں تھی اور میں اس پر حق رکھتا تھا، مگر میں دوبارہ اس سے ملنے نہیں گیا، حالانکہ میں نے اس بچی سے اس کے گھر کا پتہ بھی اسی روز لے لیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق میں ہر ماہ اسے ایک مناسب رقم خرچے کے طور پر بھیجتا رہا۔ یہ کہانی یورپ میں ملنے والے میرے ایک عراقی دوست کی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے شادی کر کے اب اسے اپنے ساتھ لے آیا ہے، اور ایک روز اس نے مجھے اپنی شادی ہونے کی کہانی سنائی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ آج بھی اس بات پر الجھ جاتا ہے کہ نکاح متاع جائز نکاح تھا یا نہیں۔ میں نے اپنے دوست کی الجھن دور کی اور اسے بتایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے اور چند حوالے بھی دیے تھے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متاع کرنے اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ایک اور جگہ ایاز بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس کے سال 3 دن متاع کی رخصت دی، پھر اس سے منع فرما دیا۔ ایک جگہ صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کی اجازت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ کچھ نکاح ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں میں عام ہو چکے ہیں، مگر شرعی طور پر وہ بالکل جائز نہیں ہے، جن میں سر فہرست حلالہ اور نکاح متاع ہے۔ اسی طرح وہ نکاح بھی جائز نہیں جن میں لڑکی یا لڑکا دل سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتے اور دل سے نکاح کا اقرار نہیں کرتے۔ نکاح میں جہاں وارثین کا راضی ہونا ضروری ہے، وہیں لڑکی اور لڑکے کا دل سے اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میری سب مسلمان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایسے کسی بھی عمل سے بچیں جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ناپسند فرمایا ہو۔ گناہ کرنے کے لیے شریعہ کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، ایسی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔